الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی 30 دجالون کذابون وکلہم یزعم انہ رسول اللہ الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيكم فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، آپ اور ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے سلسلے میں آج جمع ہوئے ہیں۔ بیٹھے ہوئے ساتھی پیچھے ہو جائیں تو نئے آنے والے سامنے بیٹھ جائیں گے۔ آپ اور ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی نسبت کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میری گفتگو کا محور اور مرکز بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکرین ہوں گے، لیکن دو ایک باتیں ماہ محرم الحرام کی نسبت سے کرتا چلوں۔ ماہ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اسلامی تاریخ کی دو بہت بڑی قربانیاں موجود ہیں، دو بہت بڑی شہادتیں موجود ہیں، اور تھوڑا سا اس سے پیچھے جائیں تو ماہ ذی الحجہ کی 18 کو اسلامی تاریخ کی سب سے المناک مظلومانہ شہادت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی موجود ہے۔
اور یوں اگر ہم ایک ایک دن کو دیکھنا شروع کر دیں تو میرا خیال نہیں کہ کوئی ایسا دن موجود ہو جس دن اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کسی صحابی نے اپنی جان قربان نہ کی ہو، کسی کی شہادت کا واقعہ نہ ہوا ہو۔ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہر اسلامی تاریخ کے اندر یکم محرم سے 29-30 تک، پھر یکم صفر سے 29-30 تک، پھر یہی ربیع الاول ربیع الثانی اور جمادی الاول جمادی الثانی، پھر رجب شعبان اور پھر رمضان و شوال، پھر ذیقعدہ و ذوالحج، 12 مہینوں کے 360-65 دن پورے ہو جائیں گے، لیکن اسلامی تاریخ کے شہداء کی تعداد ختم نہیں ہو سکتی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کے یوم پر بھی چھٹی ہو، فاروق اعظم کے یوم پر بھی چھٹی ہو، عثمان غنی کے یوم پر بھی چھٹی ہو، حضرت علی کی شہادت پر بھی چھٹی ہو۔ اگر ہم ان چھٹیوں کے چکر میں پڑ جائیں تو میرا خیال ہے کہ پھر تو ہم چھٹی ہی پر ہی رہیں گے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی بزرگ ہستی کسی نہ کسی دن تو اسلام کے لیے شہید ہوئی ہے۔ اول بات تو یہ ہے کہ یوم منانا یہ خود ایک بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اگر کسی کی وفات اور ولادت کا یوم منانا سنت ہوتا تو حضور علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کا دن تو منا لیتے، اس دن مدینہ میں چھٹی کر دیتے کہ بھائی آج میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، آج کے دن میری والدہ فوت ہوئی ہیں، لہذا آج کے بعد چونکہ میں مدینے کا بادشاہ ہوں، میری حکومت کے اندر میری اماں آمنہ کی یوم وفات پر جو ہے چھٹی ہوا کرے گی۔ 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مدینہ منورہ کے دارالسلطنت میں حکمران رہے، لیکن ایک دن بھی اپنی والدہ کی وفات پر چھٹی نہیں کی، اپنے والد کی وفات پر چھٹی نہیں کی۔ پھر آئیے حضرت اپنا عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، 7 قربانیاں دی، بہت نبھایا، ان کی وفات پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھٹی نہیں کی۔ پھر آئیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد سب سے پیاری، لاڈلی، محبوب ترین گھر والی تھی آپ کی، جن سے آپ کو اولاد تھی، حضرت فاطمۃ الزہرا جیسی لخت جگر، جنت کی خواتین کی سردار، جن کے بطن سے اتنی پیاری بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، اس بیوی کی وفات کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی وفات کے دن چھٹی نہیں کی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے عاشق کون تھے؟ بولو، صدیق اکبر کا نام ذرا عشق اور سرور کی مستی میں لیا کرو، اس لیے کہ وہ سب سے بڑے عاشق تھے۔ کون تھے سب سے بڑے عاشق؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد 2.5 سال تک خلیفہ رہے۔ ان 2.5 سال میں 2 دفعہ تو ایسے دن آئے ہوں گے کہ حضور علیہ السلام کی جس دن وفات ہوئی، صدیق اکبر نے مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کی وفات پر کوئی چھٹی نہیں کی۔ پھر صدیق اکبر کی وفات ہو گئی، فاروق اعظم 10 سال اور کچھ مہینے تک خلیفہ رہے، تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، صدیق اکبر کی وفات، دونوں تاریخیں فاروق اعظم کو معلوم تھی، لیکن فاروق اعظم نے اپنی دور خلافت کے 10 سال کے اندر ایک دن بھی نہ حضور علیہ السلام کی وفات پر چھٹی کی، نہ صدیق اکبر کی وفات پر چھٹی کی۔ پھر آگے بڑھتے چلے جائیے، حضرت فاروق اعظم کی وفات ہو گئی،
حضرت عثمان غنی 11-12 سال کے قریب جو ہیں خلیفۃ المسلمین بنے رہے، مدینہ منورہ میں دارالسلطنت تھا، خلافت سنبھالے رکھی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، تینوں کی ولادت اور وفات کی تاریخیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی، لیکن ان 12 سال کے اندر ایک دفعہ بھی ان 3 مقدس شخصیات میں سے کسی ایک کی وفات پر چھٹی نہیں ہوئی۔